حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، شب قدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو بطور انعام نوازا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنو اسرائیل کے 4 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ 80 سال تک ان لوگوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ ساری چیزیں کی۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول، ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہوتی، ہم پھر کیسے ان تک پہنچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ خیر ان لوگوں نے جو ہے 80 سال تک عبادتیں کی اور اللہ کے رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کو راضی کیا۔ لیکن آپ کی امت کو ایک ایسی رات نوازوں گا جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے تو ان 4 جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان عبادتوں سے بھی وہ بڑھ جائیں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ میں اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر کا پہلا تعارف جو اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہا کہ آسمان سے مقبول ترین فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے پر یہ تمام کے تمام پھر جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کی تلاش کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو یہ فرشتے ان سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ معاملہ پوری رات اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ بالآخر صبح صادق کے وقت یہ تمام فرشتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ آج کی رات کا کیا بنا، آج کی رات کیسی رہی، کن لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوئی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ تمام لوگوں کی مغفرت ہو گئی، تمام لوگوں نے جو دعائیں کی ان کی دعائیں قبول ہو گئی، تمام لوگوں کی مرادوں کو پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھان لیا ہے اور ہر ایک کی بخشش کا ہو گئی، سارے لوگوں کی جو ہے توبہ قبول ہوئی۔ لیکن 4 ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کا معاملہ رک گیا، یعنی ان لوگوں کی دعا کی قبولیت میں کچھ نہ کچھ آڑ بنا ہوا ہے، ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں کی اتنی متبرک رات میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی گناہ گار بندہ جو گناہ سے معافی مانگے، ہے کوئی رزق کا طالب بندہ جو رزق مانگے، ہے کوئی بیماری میں ڈوبا ہوا بندہ جو بیماری سے شفا مانگے۔ اس طرح جو ہے فجر تک جو اللہ کی طرف سے جو ہے ندا آتی رہتی، لیکن اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوئی، جو ہے دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس میں سے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر ان لوگوں کی دعا ہے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ شرابی ہے، کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
اب ایک تو شراب کی حرمت اتنی بڑی حرمت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب کو حرام کیا گیا تو اس وقت کے بارے میں آتا ہے کہ شہر میں شراب نالیوں میں اس طرح بہہ رہے تھے جیسے کہ پانی بہہ رہے ہوں۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے شراب کو نکال کر کے پھینک دیا، اور پلس شراب بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، انسان کے جسمانی قوت اور انسان کے جسم کے لیے انتہائی مضر اور نقصان ہے، انسان کے صحت کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کے ذہن دماغ کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے، اور شراب جو ہے ایک حرام شے ہے، اس کے نشہ سے انسان غنودگی میں کبھی کسی کا قتل بھی کر دیتا ہے، کبھی کسی کا دل بھی توڑ دیتا ہے، کبھی کسی کا نقصان بھی کر دیتا ہے۔ نقصان کرنا، دل توڑنا، قتل کرنا، یہ ساری کی ساری چیز اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ اور گناہ ہے۔ پھر اکثر و بیشتر جو ہے لوگ شراب کی حالت میں بہت سارے نازیبا حرکت کرتے ہیں، تو جب انسان شراب پینے سے رکے گا، توبہ کرے گا، تو یہ سارے گناہ سے بھی خود بخود انسان رک جائے گا۔ اور شراب ایک حرام چیز ہے، اور شراب ایک ناپاک چیز ہے، جیسے فقہا نے فرمایا کہ شراب اور پیشاب دونوں کا درجہ ایک ہے۔ جس طریقے سے پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، اس کپڑے پہ لگے ہوئے سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن نہیں چھو سکتے ہیں، آپ کا جسم ناپاک ہو گیا پیشاب لگنے کی وجہ سے، تو وہی حرمت جو ہے شراب میں بھی ہے کہ شراب اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ بہرکیف شراب ایک جو ہے ناجائز ہے پینا، اور ایک حرام چیز ہے، ایک ناپاک چیز ہے، اس سے کلی طور سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی خود جو ہے جنتیوں کو، اللہ کے نیک بندے کو اپنے ہاتھ سے جو ہے ایک بہترین جو ہے مشروبات کو پلائیں گے۔ کہا سقاہم ربہم شرابا طہورا، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں ایک پاکیزہ مشروب پلائیں گے جس کو پی کر کے انسان مست ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں اگر انسان شراب پیتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ دوسرا وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے انسان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں رک جاتی ہے۔ تو ماں باپ کی جو ہے خدمت نہیں کرتا، اس کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، اس کے ساتھ نازیبا باتیں گفتگو کرتا ہے، قرآن میں آتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ اف تک نہ کہو، یعنی ان سے میٹھی باتیں کرو، اچھی بات کرو۔ ایک سائل نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایک صحابی نے، کہ اللہ کے رسول بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو فرمایا اس کی چند نشانی بتا دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں جب ظاہر ہونے لگیں گی تو قیامت قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں لوگ ماں کو ذلیل کرنے لگیں گے تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تابعین میں سے آتے ہیں، بڑے تابعی ہیں، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندہ ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت اتنی زیادہ کی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر کو فرمایا کہ تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس قرنی ہوگا۔ حضرت اویس قرنی کے والد محترم کا نام جو ہے عامر تھا، اور یہ مراد قبیلہ سے تھے، اور یمن ان کی جگہ تھی، اور قرن جو ہے قرن مراد قبیلے کا ایک شاخ تھا۔ تو حضرت علی اور حضرت عمر کو فرمایا کہ یہ آئیں گے حضرت اویس قرنی، تم ان سے دعا کرا لینا۔ لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ ایک صحابی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کیا ہو،
تو یہ تو خود اپنے آپ میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے، اور وہ پھر تابعی سے دعا کرائے. تو لیکن اس میں ایک بات حکمت ہے کہ امت کو بتانا مقصود تھا کہ ماں کی خدمت کا یہ مقام ہے، ماں کی خدمت کا یہ درجہ ہے کہ اویس قرنی نے ماں کی خدمت کی، اس لیے ان کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا اور صحابی کو کہا کہ تم ان سے دعا کرانا. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 10 سال تک خلیفہ رہے، حج کے لیے ہر سال جاتے رہے. جب حج کے لیے پہنچے تو وہاں آواز لگوایا، لوگوں سے پکڑوایا، تلاش کروایا کہ ہے کوئی اس میں اویس قرنی، ہے کوئی اس میں اویس قرنی، تو پتہ نہیں چلا. ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو جمع کر لیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھائی اس میں سب لوگ بیٹھ جائے. وہ لوگ جو کھڑے رہے جو یمن کے ہیں. حضرت اویس قرنی کا جو رہائش ہے، جو علاقہ تھا، وہ یمن کا علاقہ تھا. کہا یمن کے لوگ رک جائیں. تو یمن کے لوگ کھڑے رہے. پھر اس کے بعد سارے لوگ بیٹھ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یمن کے لوگ بیٹھ جائیں اور وہ لوگ کھڑے رہیں جو مراد قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد سارے لوگ بیٹھ گئے. جو مراد قبیلہ کے لوگ تھے وہ کھڑے رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو قرنی ہے، جو قرن، جو مراد قبیلہ کے شاخ قرن سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ کھڑے رہے. تو سارے کے سارے لوگ بیٹھ گئے. ایک شخص کھڑا تھا. کہا کہ تم اویس کو پہچانتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا، بولا میں پہچانتا ہوں، وہ تو میرا بھتیجا ہے، ان کے والد کا نام عامر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ بولے ہاں حج میں آئے ہوئے ہیں، عرفہ کے میدان میں جو ہے اونٹ چرا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس جگہ پہنچتے ہیں. دیکھا کہ اویس قرنی ایک درخت کے نیچے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ جو ہے گھاس کے چرنے میں لگے ہوئے ہیں تمام اونٹ. پھر حضرت عمر اور حضرت علی وہاں جا کر کے بیٹھتے ہیں. حضرت اویس قرنی نے دیکھا کہ جب کوئی صاحب آ گئے تو نماز کو مختصر کیا. پھر ملاقات کی تو کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ عبداللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے کیا نام رکھا؟ عبداللہ تو سب ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرایا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر ہے اور میں علی ابن طالب ہوں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش ہو گئے. کہا کہ جی حکم، میں آپ کو نہیں پہچان سکا، معافی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو. کہا حضور آپ تو امیر المومنین ہیں اور آپ صحابی ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ ہاں تو میرے لیے دعا کر، اس لیے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس قرنی سے ملنا اور اس سے اپنے لیے دعا کرانا. تو یہ ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا تھا، اور یہ صرف اور صرف جو ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں جا رہے تھے، روک دیا گیا راستے میں. تو حضرت اویس قرنی بہت مغموم ہوئے کہ میں جا رہا تھا، روک دیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے اویس قرنی تو پیچھے مڑ کر کے دیکھ. جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ جو ہے جہنم میں پریشان ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس میں سے جن کے طرف بھی اشارہ کرے گا ان کو جہنم سے نکال کے میں جنت میں داخل کر دوں گا. یہ صرف اور صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. پھر دوسری چیز جو ہے کہ انسان کے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں شب قدر میں ہوتی ہے کہ یہ کہ رشتہ کو توڑنے والا، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرنے والا. تو رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنی چاہیے، خون کے رشتے کو بنانا چاہیے. اور محبت کے ساتھ اگر کوئی کسی آپ کی لڑائی ہو گئی ہے، کسی جھگڑا بدگمانی ہے، تو اس سے معافی مانگیں اور اس جھگڑے کو ختم کریں. پھر ہے کہ چوتھی چیز ہے کہ کسی کو کوئی حقیر سمجھنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو حقیر سمجھے، گھٹیا سمجھے اور برا سمجھے.
تو انسان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، سب اللہ کے بندے ہیں، ان سے مل کے رہنے چاہیے۔ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو اللہ ہماری اس رات میں دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں ان چیزوں سے کلی طور سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اور توبہ و استغفار کرنے کی، توبہ کریں کہ یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے۔ پھر شب قدر کا مقام بڑا ہے۔ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ شب قدر کے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا مادہ بھی حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں ہی جمع کیا۔ جنت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں ہی بنایا۔ پھر اس کو جنت کو سجایا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں ہی سجایا۔ پھر اس میں جو درخت لگائے گئے یہ ساری جو ہے شب قدر میں ہی کیے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان پہ اٹھایا گیا وہ شب قدر میں ہی۔ تو شب قدر کے بے شمار فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فضائل سے، مناقب سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے گناہوں سے کلی طور سے توبہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر کے، گر گرا کر کے ہم دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور یہ چار چیز جن کے اندر بھی ہوگی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ ان چاروں چیزوں سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 شراب پینے سے ہمیں بچنا ہے، دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور نمبر 3 رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، اسے محبت میں بدلنا ہے، اور چوتھی چیز جو ہے کسی کو حقیر، کسی کو بدتر، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا ہے۔ سب انسان جو ہے اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم چاروں عیب کو دور فرمائے، اور سچا پکا توبہ کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔